نگینہ اہل حدیث، سرمایہ اہل حدیث، ترجمان اہل حدیث، پاسبان فکر ظہیر محترم جناب اپنے شیخ صاحب، اور شیخ صاحب کی آمد سے قبل میں اپنے جناب قاری نوید الحسن لکھوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، میں چاہتا ہوں کہ شیخ محترم اپنے ہاتھوں سے شیخ صاحب کو ہمارے ملک آفتاب صاحب کی طرف سے پیش کردہ گفٹ اپنے ہاتھوں سے شیخ صاحب کو پیش فرمائیں، اور اس کے بعد شیخ صاحب کا بیان شروع ہوتا ہے۔ شیخ صاحب آپ بھی تشریف رہے، علامہ صاحب آ جائیں، آ جائیں شیخ صاحب۔ نہیں، شیخ صاحب نے جانا ہے، شیخ صاحب نے آگے جانا ہے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ اکرم اللہ۔ شیخ صاحب معاذ آئیے۔ بہت مہربانی، جزاکم اللہ خیر، اہلا وسہلا۔ شیخ صاحب کی نظر ایک شعر کرنا چاہتا ہوں کہ صدائیں درود و سلام کی آتی رہیں گی، کہیں انشاءاللہ۔ صدائیں درود و سلام کی آتی رہیں گی، حلے بھی ٹھیلی ہے۔ صدائیں درود و سلام کی آتی رہیں گی، قرآن و سنت بیان ہوتا رہے گا۔ اللہ شاداب رکھے قاری خلیل الرحمن جوید کو، کہو انشاءاللہ۔ اللہ شاداب رکھے قاری خلیل الرحمن جوید کو، شرک و بدعت کا ستیہ ناش ہوتا رہے گا۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہماری آج کی اس مجلس کی عظیم شخصیت، امیر ہمارے مہمان اور عظیم مہمان محترم جناب حضرت مولانا قاری خلیل الرحمن جوید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے۔
سر پہ منڈلا رہا ہے عزرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے، آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے، یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، مگر آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے۔ واجب الاحترام علماء کرام، انتظامیہ کمیٹی فیصل آباد کے میرے اہل توحید مسلم بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، عزیز طلباء، ہم یہاں غالباً سالانہ تقریب تقسیم انعامات میں آج جمع ہیں۔ طلباء کے لیے انتہائی خوشی کا دن ہوتا ہے جب وہ اپنے مقصد کو پا کر سرخرو ہوتے ہیں۔ لیکن میں مختصر گفتگو میں زیادہ وقت نہیں دے سکوں گا، مجبوری یہ ہے کہ ابھی مرید کے لیے جانا ہے اور پھر وہاں پروگرام ہے۔ کوشش کروں گا کہ میں 25 سے 30 منٹ کے اندر اپنی معروضات کو مکمل کروں۔ ہمارے دنیا میں بھیجے جانے کا ایک خاص مقصد ہے، اسی مقصد کو پانے کے لیے آپ مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تاکہ وہ مقصد پورا ہو اور اللہ کے ہاں ہم سرخرو ہو سکیں۔ اگر ہم اس مقصد کو پا لیتے ہیں تو ہم کامیاب، اگر نہیں پاتے تو پھر ہم ناکام۔ ورنہ انسان کا جو ذوق ہے وہ بڑا عجیب قسم کا ذوق ہے۔ ہم ساری عمر دولت کی حرص میں، دولت کی ہوس میں نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، کماتے رہتے ہیں، کماتے رہتے ہیں۔ 1 بینک، 2 بینک، 3 بینک ہمارے اکاؤنٹ بھر جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، اور وہ جو ہماری زندگی بھر کی جمع پونجی ہوتی ہے، پھر ہم اپنی کھوئی ہوئی صحت کو واپس پانے کے لیے وہ ہم ڈاکٹروں پہ لٹا دیتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کمایا؟ صحت گنوائی، دولت کمائی، پھر دولت لٹائی، صحت پائی، تو کمایا کیا ہم نے؟ دنیا میں ہم زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے ہم نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور پھر مر ایسے جاتے ہیں جیسے کبھی جیے بھی نہ تھے۔ انسان کی جب میت رکھی ہوتی ہے نا، سب سے پہلے اس کا نام ختم ہوتا ہے۔ چودھری، قاری، حافظ، عالم، مفتی۔ جب چارپائی پہ بغیر روح کے جسم پڑا ہوتا ہے نا، پھر یہ نہیں کہتے لوگ قاری خلیل لیٹا ہوا ہے، مفتی صاحب آرام فرما رہے ہیں، اونچا نہیں بول، پھر کہتے میت پڑی ہے۔
سارے القابات ختم ہو جاتے، میت۔ اس کی فکر جو ہے نا، یہ اصل کامیابی ہے۔ اگر یہ فکر کسی نے پا لی اور اس کو یہ فکر حاصل ہو گئی تو یقیناً اس نے دنیا کے مقصد کو پا لیا۔ آج ہمیں ایک بڑا زوم ہے، اور شاید ہونا بھی چاہیے، ایک یہ کہ جی الحمدللہ ہم موحد ہیں، توحید والے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ہم جی متبع سنت ہیں، الحمدللہ۔ ہماری نماز سنت کے مطابق ہے، الحمدللہ۔ ہم رفع الیدین کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں، ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں، تراویحیں بھی ہم 8 پڑھتے ہیں جو کہ سنت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ کام صحابہ کرام کو نہیں آتے تھے؟ کیا صحابہ یہ کام نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ اس کے باوجود حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں، اور اس طرح وہ صحت مند تھے، تندرست اور توانا تھے، لیکن آج جب اللہ کے نبی کے سامنے آئے تو بہت کمزور، جیسے آپ کسی اچھے بھلے ساتھی کو دیکھتے ہیں 2-2.5 مہینے بعد آپ کو ملا اور وہ کافی سوکھا ہوا ہے، تو آپ فوراً تعجب سے پوچھتے ہیں بھئی خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ آپ اتنے دبلے پتلے، آپ تو اچھے صحت مند پہلوان لگتے تھے۔ وہ کہتا ہے یار میں ابھی بیماری سے اٹھ کر آیا۔ حضرت معاذ سے آپ نے پوچھا معاذ تم نے یہ کیا حالت بنا لی اپنی؟ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں ایک سوال ہے، اور وہ مجھے اندر ہی اندر گھن کی طرح کھا رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ہی اسکمتنی و امرضتنی و اسغنتنی۔ وہ ایسا سوال ہے جس نے مجھے بوجھل کر دیا ہے، بیمار کر دیا ہے، مجھے بوڑھا کر دیا۔ آپ نے فرمایا معاذ وہ کیا سوال ہے؟ کہا اللہ کے رسول بار بار سوچتا ہوں جنت میں داخلہ کیسے ملے گا؟ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ۔ مجھے کوئی ایسا نسخہ، ایسا وظیفہ، ایسا عمل بتا دیجئے میں کروں اور اللہ مجھے جنت دے دے۔ وہ صحابی رسول جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ کا رسول کہے واللہ انی لاحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ ایسے بندے کی نجات میں کوئی شک ہے؟ لیکن پھر بھی پریشان ہے جنت کیسے ملے گی؟
اہل حدیثوں صرف رفع الیدین نجات کا باعث نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ آپ کو زندگیاں بدلنی پڑیں گی۔ رفع الیدین تو حضرت معاذ بھی کرتے ہیں، ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں، آمین اونچی کہتے ہیں۔ آپ کی محمدی مسجد میں وہ نماز نہیں پڑھتے، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں۔ میری اور آپ کی امامت پہ نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے رسول کی امامت پہ نماز پڑھتے ہیں۔ پھر بھی پریشان ہے، جنت کیسے ملے گی؟ اور ہم اس لیے خوش ہیں کہ چونکہ ہم اہل حدیث ہیں، لہٰذا جنت پہ جانے سے ہمیں کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، جس دن فوت ہوتے ہیں نا، اس دن اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام کو 4 باتیں کی۔ پہلی بات یہ کی کہ سعد جب فوت ہوا، فرشتہ اس کی روح کو نکال کے گیا، تحرک لہ العرش، اللہ کا عرش جنبش میں آیا۔ پھر فرمایا جب سعد کو نہلا کر کفنا کر جنازے کے لیے رکھا گیا، شہد لہ 70,000 من الملائکہ، اللہ نے 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شرکت کے لیے بھیجے۔ حالانکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی موحد کے جنازے میں 40 موحد بھی شرکت کر کے اس کی بخشش کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس میت کو بخش دیتا ہے۔ سعد کے جنازے میں اور فرشتوں میں کوئی مشرک فرشتہ نہیں ہے، سارے موحد۔ اور آپ نے فرمایا شاہد لہ 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتہ اس کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے۔ تیسری بات، سعد چونکہ بہت بھاری بھرکم تھے، اور جب بھاری بھرکم کو بندہ اٹھاتا ہے تو اس کے جسم کی کیفیت ہر چیز الگ ہوتی۔ مثلا میں نے گلاس اٹھایا، آرام سے اٹھا لیا۔ اب یہاں کوئی 40 کلو کی بوری پڑی ہوئی ہو اور مجھے کوئی کہے اس کو اٹھاؤ، تو میں ایسے نہیں اٹھاؤں گا جیسے میں نے گلاس اٹھایا ہے۔ ظاہر بات ہے اس کے لیے میں زور بھی لگاؤں گا، میرے چہرے کی کیفیت، آثار سب بدل جائیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب سعد چونکہ موٹے تھے، ہم نے یہ سوچ کے اٹھایا کہ تو کافی زور لگے گا تو چارپائی اٹھے گی نا، تو ہم نے اس حساب سے زور لگایا، چارپائی کو اٹھایا، لیکن جب اٹھایا تو ایسے لگا جیسے چارپائی میں میت ہو ہی نہ، چارپائی خالی ہو، وزن ہی نہیں ہے سعد کا۔ ہم نے اللہ کے رسول سے پوچھا سعد کا وزن کہاں گیا؟ آپ نے فرمایا در حقیقت بظاہر تم نے اسے کندھا دے رکھا تھا، حقیقت میں اسے فرشتوں نے اٹھا رکھا تھا، تمہارے کندھوں پر اس کا بوجھ ہی نہیں تھا۔ چوتھی بات جو سب سے زیادہ حیران کن ہے اور ہمارے لیے سبق اور عبرت کا باعث ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھانے کے بعد سعد کی میت کو جب قبر میں اتار دیا، ہم نے مٹی ڈال دی، قبر بند ہو گئی،
اور اللہ کے رسول کی سنت تھی کہ آپ واپس لوٹنے سے پہلے وہاں کھڑے ہو کر میت کے لیے دعا کریں، اور حکم بھی ہے کہ اس وقت وہ مسئولیت کا وقت ہوتا ہے، کرامن کاتبین منکر نکیر یہ قبر میں داخل ہوتے ہیں، اور اس سے 3 سوال جو عام من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، یہ 3 سوال اس سے کرتے ہیں. تو اس وقت بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کیا کر. فرماتے ہیں کہ یہاں عجیب بات ہم نے یہ دیکھی کہ جنازے کے بعد، تدفین کے بعد جب اللہ کے رسول نے دعا کی، اتنی طویل دعا کی، اتنی طویل دعا کی کہ ہم حیران تھے. ایک بندے کی وفات پر اللہ کا عرش حرکت میں آیا، 70,000 فرشتوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی، اس کے جنازوں کو فرشتوں نے اس کے جنازے کو کندھا دیا. گویا تو وہ تو بخشایا ہے، اس کے لیے اتنی لمبی دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حیران کن بات یہ تھی. حدیث میں آتا ہے جب صحابہ نے اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا، آپ نے فرمایا جب ہم نے سعد کو قبر میں اتار دیا، میت قبر کے اندر جاتے ہی فرمایا قضایت علیہ قبرہ، سعد کی قبر اس پر بھینچ گئی، تنگ ہو گئی. اور بہقی کی روایت ہے کہ تنگ ہو کر سعد کی میت ایسی ہو گئی، وہ جو دکھنے میں پہلوان تھا، میت ایسی ہو گئی حتیٰ صار کشار، جیسے سر کا کوئی بال ہوتا. پھر میں دعا کرتا رہا اللہ سے، دعا کرتا رہا حتیٰ فرج عنہ، یہاں تک کہ اللہ نے سعد کی قبر کو کھول دی. میری دعا کے نتیجے میں صرف رفع الیدین پر نازا نہ ہوا کیجیے، بہت عمل ہیں دنیا میں، اور پکڑے جانے کے لیے بھی اللہ کے پاس بہت مواقع ہیں. کس بات پہ اللہ ناراض ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. بہت باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم معمولی جانتے ہیں، اور ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اپنے اندر تبدیلی پیدا کیجیے، لائف سٹائل کو چینج کیجیے، زندگی بدلیے. آمین سنت رسول ہے، کوئی شک نہیں. فاتحہ خلف الامام سنت رسول ہے، فرمان رسول ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. دل تھام کے یاد کرنا اللہ کے رسول کا طریقہ ہے. لیکن نبی مکرم نے 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں صرف رفع الیدین، آمین، فاتحہ خلف الامام اور 8 تراویح، صحابہ کو یہی کچھ نہیں سکھایا، بہت کچھ سکھایا. وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ آج ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ اس قدر گیا گزرا ہو چکا ہے، ایک اہل حدیث نام رکھنے والا شخص دوسرا اہل حدیث نام رکھنے والے کو برداشت نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کہ جی اس کا قائد اور ہے، میرا قائد اور ہے. کیا دونوں کا قائد رسول اللہ نہیں ہے؟ پھر کیا بات کہ میرا قائد اور ہے، اس کا قائد اور ہے، اس کا قائد اور ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر عمل سے بھی تو ثابت کیجئے نا. بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور.
دعوے تو بڑے آسان ہیں، اہل حدیث ہونا بھی بہت مشکل ہے، کہلوانا آسان، ہونا بہت مشکل۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے حبیب مسجد میں تشریف فرما ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا، اس نے کہا آپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آپ نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس نے دوسرا سوال کیا، کیا آپ واقعی محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا واقعی میرا نام محمد ہے۔ اس نے تیسری دفعہ کہا، کیا آپ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ ہی محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا واللہ انا محمد، اللہ کی قسم میں ہی محمد۔ اب یہ ہمارے امام کی بات ہے، ہمارا مزاج دیکھیں، اگر ہم سے کوئی پوچھے تو قاری خلیل ہے؟ جی لوگ مجھے ہی کہتے ہیں جی۔ اب وہ کہے نہ واقعی تو ہے، اب تھوڑا سا ہمارا بھی لہجہ بدلے گا، نہ تو کیا میں تیرے کو گواہ پیش کروں؟ پھر وہ پوچھے کہ تو قسم کھا کر کہتا ہے کہ تو ہی قاری خلیل ہے، اب ہماری زبان نہیں ہمارے ہاتھ جواب دیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ نہیں بولا، وہ جو کہتا گیا پوچھتا گیا آپ بتاتے چلے، اسی طرح آپ نے جواب دیا۔ آپ ایک سفر میں ہیں اور ایک دیہاتی آدمی کسی سواری پر سوار تھا، دور سے اس نے آواز لگائی واہ محمدا، جیسے دیہاتوں میں لوگ کسی کو آواز لگاتے ہیں۔ آپ نے بھی اسی طرح ہاتھ اٹھا کر اس کو کہا واہ راجولا۔ حالانکہ منصب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں کون ہے جو آپ کے منصب کا مقابلہ کرے؟ سنجیدگی کا آپ پہاڑ ہیں، متانت کا آپ پہاڑ ہیں، علم کا آپ پہاڑ ہیں، تقوی کا آپ پہاڑ ہیں، لیکن سادگی کا بھی آپ پہاڑ ہیں۔ یہ سادگی اپنے اندر پیدا کرو، یہ سادگی پیدا کرو۔ آپ نے 12 دفعہ لوگوں سے سنا ہوگا، مجھے یہ واقعہ حدیث میں تو نہیں مل سکا، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ ایک جگہ گئے، ایک بوڑھی خاتون کھڑی، آپ نے پوچھا اماں کیوں کھڑی؟ کہا بیٹا یہ گٹھڑی وزنی ہے، میں بوڑھی ہوں اٹھا نہیں سکتی، یہ سامنے بستی ہے وہاں مجھے جانا ہے۔ آپ نے گٹھڑی اٹھا لی اور کہا اماں میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ ساتھ چل پڑی۔ آپ نے راستے میں پوچھا تو وہاں کیوں جا رہی ہے؟ کہا یہ مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہوں اس بستی میں۔ مدینہ کیوں چھوڑ کے جا رہی ہے؟ کہا کہ یہاں ایک شخص آیا ہے، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے وہ باپ بیٹے کو لڑا رہا ہے، باپ بیٹے کو لڑا رہا ہے، اور باپ دادا کے دین کو غلط کہتا ہے، اور وہ کوئی ایسا نیا دین لایا ہے جو آج تک ہمارے باپ دادا نے سنا ہی نہیں تھا۔ میں اس کے نعوذ باللہ اس کے شر سے بچنے کے لیے مدینہ چھوڑ کر وہاں جا رہے۔ ہم ہوتے نا گٹھڑی زمین پہ نہیں پھینکتے، گٹھڑی اسی پہ پھینکتے، گٹھڑی اس پہ پھینک کے واپس آتے۔ لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا اور گیلے شکوے کرتی چلی گئی، آپ نے ایک مرتبہ بھی اپنا تعارف نہیں کروایا کہ وہ شخص میں ہوں، ایک مرتبہ بھی۔ جب اس کی بستی میں پہنچ گئے، اس کی گٹھڑی اتار دی، آپ سلام کر کے واپس آنے لگے
اس نے کہا کاش وہ مدینے والا محمد بھی تیرے جیسا ہوتا. آپ نے فرمایا اماں میں وہی محمد ہوں. اہل حدیثو یہ اخلاق پیدا کرو. دوسرے کے لیے اپنے دل میں وہ جگہ پیدا کرو, وہ محبت پیدا کرو. کہہ دو ان نفرتوں سے کہیں اور جا بسیں. اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں؟ کہہ دو. محبت پھیلاؤ, محبت بانٹو. دنیا میں اور کیا رکھا ہے؟ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. دنیا میں کچھ نہیں رکھا. ہاں اگر آپ یہاں سے سرخرو ہو کر گئے تو یقین مانیے آگے اللہ نے آپ کے لیے وہ نعمتیں اکٹھی کر رکھی ہیں, وہ خوشحالی, وہ جنت کی شکل میں رونقیں جس کا دنیا میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور انشاءاللہ اللہ وہ آپ کو دے گا. اللہ نے وہ فرشتوں کے لیے نہیں بنائی, آپ کے لیے بنائی. فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا, لیکن لوگ ہیں کہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اس پیارے انداز میں رب العالمین نے اپنی بگڑی ہوئی مخلوق کو سمجھایا جس طرح ایک باپ اپنے بگڑے ہوئے بچے کو سمجھاتا ہے, بیٹا میں نے ساری زندگی کی جمع پونجی تیری پڑھائی پر لگا دی, مزدوریاں کر کر کے میں نے تیری فیسیں ادا کی, کل تیرا پیپر ہے اور تو بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہے, کل تیرا امتحان ہے تو گلی میں کھڑا کرکٹ کھیل رہا ہے. اللہ نے اسی انداز میں فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کا حساب کتاب قریب آ گیا لیکن لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں. میری قیامت اسی دن قائم ہو جاتی ہے جس دن موت کا فرشتہ چھاتی پہ بیٹھ جاتا ہے, پاؤں سے روح کو نکالتا ہے. سب سے پہلے میت کے پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں, پاؤں سے روح کو نکالتا ہے, نکال کر بازو سے, ہاتھوں سے, انگلیوں سے نرخرے تک لے آتا ہے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے, فرمایا حتی اذا بلغت التراقی وقیل من راق. ہمارا وہ موت کا فرشتہ جب سارے جسم سے روح کو کھینچ کر نرخرے تک لے آتا ہے, اعلان ہوتا ہے من راق, ہم نکالے جا رہے ہیں. کون ہے اسے روکنے والا؟ کون ہے اسے روکنے والا؟ کوئی تعویذ دے کر اسے روک لے, کوئی دھاگا پڑھ کر اسے روک لے, کوئی نمک اور پانی پہ پھونک مار کے اسے روک لے, کوئی انجیکشن لگا کر اسے روک لے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ظن انہ الفراق. وہ چاروں طرف سے دیکھتا ہے مرنے والا. بیٹی کھڑی رو رہی ہے, ماں کھڑی رو رہی ہے, بیٹے کھڑے رو رہے ہیں, باپ کھڑا رو رہا ہے, بھائی کھڑے رو رہے ہیں, لیکن رونے کے سوا میرا کوئی بھی ہمدرد و خیر خواہ نہیں بن رہا, میری کوئی بھی مدد نہیں ہو رہی. ظن انہ الفراق. وہ یقین کر لیتا ہے کہ آج جدائی کا دن آ گیا اور یہ دن سب پر آنا ہے. اللہ کے رسول جب بالکل آخری وقت میں تھے, حضرت فاطمہ آپ کے پاس آئیں رضی اللہ تعالی عنہ, اور انہوں نے دیکھا کہ ٹھنڈے پانی کا تشت رکھا ہوا ہے. اللہ کے رسول پانی میں ہاتھ مارتے ہیں اور بار بار اپنے چہرے پہ پھیرتے ہیں. جسم تپ رہا ہے, بخار.
حضرت فاطمہ نے دیکھا تو بے ساختہ منہ سے نکلا، واہ کربا دی، ہے میرے ابا کی تکلیف، میرا ابا کتنی تکلیف میں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا لا کرب بعد اليوم، اے بیٹی آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہ ہوگی، آج آخری دن ہے، لا کرب بعد اليوم۔ یہ دن سب پر آنا ہے، فرق یہ ہے کوئی اسے یاد رکھتا ہے، کوئی ہماری طرح بھول جاتا ہے، اور یہ دن یاد رکھنے کا ہے، اور جو شخص اسے یاد رکھتا ہے نا وہ کامیاب ہوتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ صحابی نے پوچھا نا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا وہ تو جب آنی ہے آ جائے گی، تو بتا تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ اصل سوچنا یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، ٹرین تو آنی ہے آ جائے گی، لیکن عقل مند مسافر تو وہ ہوتا ہے جو پہلے سے بیگ باندھے اسٹیشن پہ تیار کھڑا ہوتا ہے۔ اصل تو مسافر وہ ہے، ہمیں تو پتہ ہی جب چلتا ہے ارے یار یہ تو موت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہم نے مرنا بھی تھا، یہ تو پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے نا، ایک پل اگر وہ گھر کی دہلیز پار کر رہا ہے نا، ایک قدم اس کا باہر ہے ایک اندر ہے، تو باہر والا قدم اندر بھی رکھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی آخرت کی فکر دے، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اہل حدیث صرف کہلوانے کی نہیں، اہل حدیث بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر وہ اخلاق، وہ محبت، وہ پیار پیدا فرمائے جو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے دلوں میں آپس میں رکھا تھا۔ رحماء بینہم، آپس میں بالکل ایسے شیر و شکر، اور دشمن کے لیے سیسا پلائی دیوار، لیکن ہمارا معاملہ الٹ ہے، دشمنوں کے لیے شیر و شکر، اپنوں کے لیے سیسا پلائی دیوار۔ اس روش کو بدلی۔ آج حالانکہ آپ کی تکمیل قرآن کی مجلس تھی، مجھے اس حوالے سے کچھ باتیں کرنی چاہیے تھی لیکن میں نہیں کر سکا، چونکہ ابھی ایک مجلس آپ سے پہلے تھی ظہر کو، وہاں بھی اسی طرح کی مجلس تھی، یہی یونیفارم تھا، یہی اسی طرح کے رحمانیہ مسجد میں، اور وہاں میں نے اسی تکمیل قرآن کے حوالے سے طلباء کے ساتھ گفتگو کی، تو میں نے کہا یہاں تھوڑا موضوع چینج ہونا چاہیے۔ آج یہاں کچھ بڑے زیادہ نظر آ رہے ہیں تو میں نے کہا کچھ بڑوں کی باتیں ہو جائیں۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔